الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے، لہذا اس نعمت کی نسبت بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہونی چاہیے۔ اولاد کا ایسا نام رکھنا جس میں غیر اللہ کی عبودیت کا اظہار ہو وہ جائز نہیں ہے، مثلاً عبد الرسول، عبد الحسین، عبد الکعبہ وغیرہ، کیونکہ اس سے نعمتوں کی نسبت غیر اللہ کی طرف ہو جاتی ہے۔ غیر اللہ کا بندہ کہلانا یا کسی کو غیر اللہ کا بندہ کہنا معنی کے لحاظ سے بھی غلط ہے۔ ایسا نام رکھنا جس میں غیر اللہ کی عبودیت کا اظہار ہو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حد درجہ سوء ادبی ہے، اور ربوبیت و الوہیت کا حق غیر اللہ کو دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تم کو ایک تن واحد سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس اپنے جوڑے سے انس حاصل کرے۔ پھر جب میاں نے بیوی سے قربت کی تو اس کو حمل رہ گیا ہلکا سا، سو وہ اس کو لیے ہوئے چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی اللہ سے جو ان کا مالک ہے دعا کرنے لگے کہ اگر تو نے ہم کو صحیح سالم اولاد دے دی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے۔ سو جب اللہ نے دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کا شریک قرار دینے لگے، سو اللہ پاک ہے ان کے شرک سے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 179 اور 190۔ آیت میں اللہ کا شریک قرار دینے سے مراد یا تو بچے کا نام ایسا رکھنا ہے جس سے یہ اظہار ہوتا ہے کہ یہ بچہ فلاں بزرگ کی نظر کرم کا نتیجہ ہے، مثلاً امام بخش، عبد شمس وغیرہ، یا پھر اپنے اس عقیدے کا اظہار کرے کہ ہم فلاں بزرگ یا فلاں قبر پر گئے تھے جس کے نتیجے میں یہ بچہ پیدا ہوا ہے، یا کسی مردہ کے نام کی نظر نیاز دے، یا بچے کو کسی قبر پر لے جا کر اس کا ماتھا وہاں ٹکائے کہ ان کے طفیل بچہ پیدا ہوا ہے۔ یہ ساری صورتیں اللہ کا شریک ٹھہرانے کی ہیں۔ اللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔